اس طرح سے تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں کو سیریا، یمن، عراق اور خود ایران کے اندر بھی شیعوں نے اس آیت اللہ خمینی کے آرڈر پر قتل کر ڈالا، مار ڈالا، جس کو لوگ آج اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے انتقال کی خبر سامنے آئی ہے، جس کی ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی ہے۔ اس وقت آیت اللہ خامنائی کو پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا مسیحا اور سچا رہبر لوگ گمان کر رہے ہیں، اور بعض حضرات تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس طرح کی بہت ساری دعائیں، ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جن کے اندر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور دوسرے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنی آنکھوں پر تعصبات کا پردہ ڈال کر شیعوں اور رافضیوں کے طرح یا علی کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بعض محبین حضرات کی گزارش اور احوال عوام کو دیکھ کر کے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک ایسی ویڈیو، ایک ایسا بیان تیار کیا جائے جس کے اندر ہم آیت اللہ خامنائی کے عقائد، اس کا مسلک، اس کا فرقہ اور اس کا لوگوں پر ظلم کیا ہے، یعنی وہ لوگوں کا مسیحا ہے یا لوگوں پر ظلم کرنے والا ایک ظالم بادشاہ ہے، یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں، اور یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ آیت اللہ خامنائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے، یعنی کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا یا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام چیزیں تاکہ ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے ہم نے یہ بیان تیار کیا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ حضرات کو بھی آیت اللہ خامنائی کے عقائد کا درست علم ہو سکے، اور آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارے لیے مسیحا ہے یا ہمارا ظالم ہے۔ اس لیے ہم آج اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مسلک کے مطابق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کون تھا، اس کے عقائد کیا تھے۔ آیت اللہ خامنائی کی پیدائش 19 اپریل 1939 میں ہوئی، اور یہ 1981 میں ایران کا صدر بنا۔ اس کے بعد 1989 میں ایران کا سپریم لیڈر بنا، یعنی 1981 سے 1989 تک 8-9 سال یہ ایران کا صدر رہا۔ اس کے بعد 1989 سے 2026 تک، یعنی اپنی وفات پانے تک ایران کا سپریم لیڈر رہا ہے۔ اس کی 6 اولاد ہیں، اور یہ اس سے پہلے شیعوں کے امام یعنی روح اللہ خمینی اس کا شاگرد ہے، ان سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کو اپنا پیشرو، رہبر اور اپنا مرشد و مربی سمجھتا ہے۔ اگر عقائد کے سلسلے میں بات کی جائے تو اس کا مسلک جعفری ہے، یعنی یہ امام جعفر صادق کے فقہ کو فالو کرتا ہے، اور اس کا فرقہ شیعہ ہے۔ شیعہ میں بھی اثنا عشریہ، شیعہ کے بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے اثنا عشریہ اس کا فرقہ ہے۔ ان کے بہت سارے عقائد یعنی رافضیوں اور شیعوں کے علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک باطل اور مردود ہیں۔ مثلا وہ کیا عقائد ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کے یہ لوگ قائل ہیں۔ ان کے عقائد میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ، ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو آخری امام ہوگا وہ امام ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، ان چاروں کو زندہ کرے گا۔ زندہ کرنے کے بعد ان کو بہت ساری طرح کی سزائیں لکھ رکھی ہیں کہ ان کو سزائیں دے گا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، یعنی جو ہمارے پاس قرآن کا نسخہ موجود ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے بلکہ یہ تحریف شدہ قرآن ہے۔ اب آ جائیے، ان کے جو اثنا عشریہ یعنی 12 اماموں کا ان کا عقیدہ ہے، ان اماموں کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے، ان اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اللہ کا نور ہیں اور سب کے سب معصوم ہوتے ہیں، یعنی جس طرح ہمارا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں،
تو ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ تمام کے تمام معصوم ہیں، انبیاء تو ہیں یا نہیں وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن ائمہ ان کے تمام معصوم ہوتے ہیں، اور دنیا و آخرت میں ہر چیز ان کی ملکیت ہے، دنیا و آخرت کی تمام چیزیں ان کی ملکیت ہیں، وہ جو چاہیں کریں، کسی چیز کو اگر وہ چاہیں حلال کریں، کسی چیز کو اگر وہ چاہیں حرام کریں، یہ ہر چیز پر ان کا اختیار ہے، اور یہ اختیارات ان کو ذاتی طور پر حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کے ان کے عقائد ہیں۔ تو سامعین، دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اہل سنت والجماعت حنفی علماء کا شیعوں کے بارے میں کیا موقف ہے۔ دیکھیے، شرح فقہ الاکبر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، یعنی جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے کہ قرآن اصل نہیں ہے بلکہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے عقائد جو ابھی ہم نے ذکر کیے، مثال کے طور پر خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرنا، اور ان کے شبیہ بنا کر کے، صحابہ کے شبیہ بنا کر کے ان کو جلانا، طرح طرح کے عقائد، اس طریقے کے عقائد رکھنا، یہ نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کا کھلا صریح طور پر، واضح طور پر انکار کرنا ہے۔ اور جو شخص نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ کا کھلا منکر ہو، اس شخص کے بارے میں اہل سنت والجماعت احناف علماء کا فتویٰ کفر کا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے۔ علاوہ ازیں بہت سے اہل سنت والجماعت علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قطعی طور پر صحابہ کی تکفیر کرے یا قرآن کی تحریف کا عقیدہ رکھے، وہ شخص گمراہ اور کافر ہے۔ اب تیسرے نمبر پر بات یہ آ جاتی ہے کہ کافر شخص کے لیے، گمراہ شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کیسا ہے، یعنی اس کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سامعین، فقہ حنفی کی جو بڑی اور معتبر کتابیں ہیں، ان کے اندر کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کو حرام لکھا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب الدر المختار کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 کے اندر لکھا ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347 پر لکھا ہے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جس شخص کے عقائد کفریہ ہوں، جو کافر ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بالکل بھی جائز نہیں، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہاں پر سامعین ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس وقت، اور وہ بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کفر کا فیصلہ کرنے کا حق یہ صرف ہمارے علماء کو ہے، یہ عوام کو نہیں ہے۔ اس لیے احوط یہی ہے کہ ہم نہ ہی بغیر کسی تحقیق کے کسی کی تکفیر کریں، اور نہ ہی بغیر کسی تحقیق کے کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ احوط یہی ہے کہ سکوت اختیار کریں، کیونکہ بہت سارے علماء اس وقت، جو جدید علماء ہیں، وہ اس میں کفر میں شدت اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ کسی بھی شخص پر ایک دم کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ جیسے بعض علماء، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابر کے بارے میں فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ ان کی عبادتیں غلط ہیں، اس طریقے کا کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تکفیر کے لیے یہ صرف ہمارے علماء کو، اور وہ بھی بڑے علماء کو حق ہے۔ میں نے جو تفصیل بیان کی ہے یہ صرف اپنے علماء کی کتابوں کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے مسئلہ رکھا ہے۔ اب ان عبارتوں کو دیکھ کر کے کیا ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آخری چیز کی طرف، اور وہ چیز یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران میں، ان دونوں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی ظالم تو دونوں ہیں۔ بہت سارے لوگ ایران کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی غلط فہمی کو میں دور کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، جون 1948 میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور 1948 سے لے کر اب تک 78 سالوں میں اسرائیل نے 2 لاکھ مسلمانوں کو، 2 لاکھ معصوموں کو قتل کیا ہے، جبکہ شیعوں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے جب 1979 میں ایران پر قبضہ کیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک 35 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو جنگ اور فساد کے ذریعے مار ڈالا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب سیریا میں
سنی مسلمانوں نے شیعہ بشر الاسد کے خلاف احتجاج کیا تو ایران نے بشر الاسد کے ساتھ مل کر کے 2011 سے لے کر کے 2025 تک صرف 14 یا 15 سالوں کے اندر 6 لاکھ سے بھی زیادہ سنی مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اور یہ صرف آفیشیل ریکارڈ ہے، یعنی وہ ریکارڈ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں گوگل وغیرہ پہ مل جائے گا. ان کے علاوہ بہت سارے مسلمان بم اور میزائلوں کے ذریعے مار دیے گئے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جو کہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جب میزائل گرتی ہے تو کچھ لوگ تہس نہس ہو جاتے ہیں، جو کہ ختم ہو جاتے ہیں، جن کی لاش تک نہیں مل پاتی. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں. اور لاکھوں مسلمان عورتوں کو اور ان کی بچیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جیلوں میں ڈال کر کے ان کے ساتھ بلاత్కాری کی گئی، ان کا ریپ کیا گیا اور لاش کسی کو نہ ملے اس لیے ان کو ایسڈ میں جلا کر کے بالکل پھینک دیا گیا. ایسڈ میں جلا کر کے ان کی لاشوں کو ختم کر دیا گیا. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے موتوں کا ریکارڈ نہ آئے، تعداد نہ آئے کہ کتنے لوگ ایران نے مار دیے ہیں. اس طرح سے تقریباً 1 کروڑ مسلمانوں کو سیریا، یمن، عراق اور خود ایران کے اندر بھی شیعوں نے اس آیت اللہ خمینی کے آرڈر پر قتل کر ڈالا، مار ڈالا. جس کو لوگ آج اپنا مسیحا سمجھ رہے ہیں، جس کو لوگ اپنا رہبر سمجھ رہے ہیں، جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ سچا مسیحا ہے، سچا رہبر ہے. آخر وہ شخص کہ جو مسلمانوں کی جان لیتا ہے، جو شخص مسلمانوں کی لڑکیوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کراتا ہے، جو شخص مسلمانوں کی بچیوں کو قتل کراتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈلواتا ہے، آخر وہ شخص کیسے مسیحا بن گیا؟ آخر وہ کیوں لوگ اس کو مسیحا سمجھ رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ وقت سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ وقت سے مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے. اب خود ہی فیصلہ کیجئے، خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک طرف ہے اسرائیل، دوسری طرف ہے ایران. دونوں میں سے کون بڑا ظالم ہے؟ اسرائیل کے ذمے میں آتے ہیں 2 لاکھ اور اس کے ذمے میں تقریباً 1 کروڑ. میری تحقیق کے مطابق سب سے بڑا ظالم ایران ہے، آیت اللہ خامنائی ہے. اب بہت سے لوگ آیت اللہ خامنائی کی محبت میں، عقیدت میں اندھے ہو کر کے میری گفتگو سنیں گے اور سن کر کے یہ کہیں گے کہ بھائی اس نے جو کیا سو کیا. لیکن اب تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے نا، اب تو وہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے نا. اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان لوگوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بتاؤ کوئی ہماری ماں بہن کے ساتھ ریپ کرے، ہمارے معزز اور مقدس کتاب کلام اللہ کی تحریف کا قائل ہو، ہمارے صحابہ پر لعن طعن کرتا ہو، ہمارے خلفائے ثلاثہ کی تکفیر کرتا ہو، ہمارے معصوم مسلمانوں کو قتل کراتا ہو، ان کو ایسڈ میں ڈال کر کے تباہ کرتا ہو، ان کو بم اور میزائل کے ذریعے ہلاک کرتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر کے مجھے اس بات کا جواب دیجیے، کیا ہم ایسے شخص کو اپنا مسیحا مان لیں؟ ہم ایسے شخص کو اپنا رہبر اور اپنا رہنما گمان کریں؟ چلو خیر یہ بات چھوڑو، مجھے یہ بات بتلاؤ، آج اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کو قید کر رہا ہے. کل کو وہ تھوڑی بہت ہماری ہی مدد کرنے لگے، کیا ہم اس کے تمام ظلموں کو بھول جائیں گے؟ کیا ہم تمام ان کے مظالم کو بھول کر کے اس کو اپنا رہبر اور رہنما تسلیم کر لیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. تو آخر کیوں ہم ایران کے تمام مظالم کو، تمام دردوں کو اور تمام مسلمان ماؤں بہنوں کے قتل کو بھول کر کے کیوں ہم ایران کے اس لیڈر، سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو اپنا مسیحا مان رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، غفلت کی نیند سے جاگنے کا وقت ہے، صحیح راستہ اپنانے کا وقت ہے. اگر آج ہم نے صحیح راستہ نہیں اپنایا تو واللہ یہی لوگ، یہ ظالم لوگ کل کو ہمارے گھر میں گھس کر کے، ہمارے گھروں میں گھس جائیں گے اور گھروں میں گھس کر کے ہمارے بچوں کو قتل کریں گے، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ بدتمیزیاں کریں گے، ان کی بے حرمتی کریں گے، ہمارے کتاب اللہ کو جلائیں گے، ہمارے صحابہ پر ابھی تو صرف خفیہ طور پہ کر رہے ہیں، علی الاعلان ہمارے صحابہ کی، ہمارے انبیاء کی، ہمارے علماء کی توہین کریں گے. اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ایسا وقت نہ آئے اس سے پہلے ہی
ہمیں سنبھلنا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں ہوش کا سانس لینا ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں غفلت کی نیند سے جاگنا ہے۔ اگر آج ہم غفلت کی نیند سے نہیں جاگے اور ہم نے ہر ایک کے بارے میں صحیح تحقیق اپنے ذہن میں نہیں رکھی، اپنے علم میں نہیں رکھی، تو کل کو ہمیں یہی لوگ تباہ کرنے آ جائیں گے اور ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے علماء سے رابطہ بنائیں اور لوگوں کے بارے میں صحیح تحقیق رکھیں، کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے، اس چیز کا صحیح علم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔